السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا، چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ایک طرف آدائی دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا، شاہا تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے سب دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد ما ہما محتاج تو حاجت ربا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد داریں ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ بگردہ بے بلا استادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا۔ قل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی بہن اور اپنے جد کے واسطے، یا مولا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 8ویں شب ہے اور ہماری 7ویں گفتگو ہے۔ اللہ رسول کے کرم سے سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت، نعت و منقبت و تقاریر۔ ممکن ہے کسی کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ اہل سنت کی محفلوں میں درود اور نعت کے اوپر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی ایک خاص اور بنیادی وجہ ہے۔ خاص اور بنیادی وجہ یہ ہے
کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو جان کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے انسان کے جسم میں روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ مجھ سے پیشتر جو نعت پاک آپ لوگوں نے سنی، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہمیں جبریل کے پر کے احسان کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پوری کائنات پر مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ دنیا دیتی ہے تو دینے کے بعد احسان جتاتی ہے، مصطفیٰ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ایک مجمع میں ایک عالم ایک مقرر حاتم طائی کی سخاوت کو بیان کر رہے تھے کہ حاتم بڑا سخی تھا کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، اگر ایک فقیر ایک دروازے پہ آئے حاتم اسے دیتا، وہی دوسرے دروازے پہ آ کے سوال کرے حاتم پھر دیتا، وہی تیسرے دروازے پہ آ کے سوال کرے حاتم پھر دیتا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حاتم مانگنے پر دیتا تھا، میرے رسول ایسے سخی ہیں کہ ایک مرتبہ اتنا دے دیتے تھے کہ دینے والے کو دینے والا بنا دیتے تھے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو مسلمانوں، درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ جس طریقے سے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی ایمان کی بقا اور ایمان کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت اسی لیے بار بار اپنی محفلوں میں نعت گنگناتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کی عظمتیں سن سن کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جائے، رسول اللہ کا سچا پیار پیدا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اپنے پورے نعتیہ کلام میں، اپنے پورے نعتیہ اشعار کے اندر حضور کی ایسی عظمتوں کو بیان کیا ہے، ایسی عظمتوں کو بیان کیا ہے کہ اب ویسی نعت کوئی لکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو جب آپ دیکھیں گے، اس کی وضاحت و تفسیر کو جب آپ دیکھیں گے، تو آپ کو
ایک ایک شعر کے اندر یا تو قرآن نظر آئے گا، یا تو حدیث مصطفیٰ نظر آئے گی، یا تو کوئی واقعہ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ نعت پڑھنا، جیسا کہ غیر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے مجمع میں نعت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو کیوں نہ پڑھیں مسلمانوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے مجمع میں بھی نعت پڑھی جاتی تھی۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تو حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں کہتے، یا رسول اللہ میں نعت کے اشعار لکھ کر کے لایا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں پیش کر دوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام آفتاب رسالت فرش پر جلوہ گر ہوتے، حضرت حسان کو منبر پہ کھڑا کرتے، حضرت حسان حضور کی نعت پڑھتے، اللہ کے نبی اپنی نعتوں کو سن سن کر کے جھما کرتے۔ جب نعت مکمل ہوتی تو اللہ کے نبی داد تحسین دیتے، اپنے کرم سے نوازتے اور حضرت حسان کے لیے دعا فرماتے کہ پروردگار حسان کے دانتوں کو سلامت رکھنا، حسان کی مدد روح القدس کے ذریعے کرنا۔ یہی نہیں مسلمانوں، حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس جب یہ دامن اسلام میں آئے تھے تو انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی تھی۔ اس وقت کا طریقہ نعت لکھنے کا الگ تھا، اس وقت کا طریقہ الگ تھا۔ مقصد فقط حضور کی حمد و ثنا ہے، فقط حضور کی تعریف و توصیف ہے، فقط ان کی عظمتوں کو دنیا والوں کو سامنے بیان کرنا ہے۔ اور ہم اور آپ ان کی عظمتوں کو کیا بیان کر سکتے ہیں مسلمانوں، جن کی عظمتوں کو خالق کائنات بیان کرتا ہے؟ ہم تو فقط ان کی اوصاف کو بیان کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت وہ ہیں کہ جب سرکار چلتے تھے تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ وہاں پہ چلتے ہو۔ اب جب آپ قرآن دیکھو گے نا مسلمانوں، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں کی ہے کہ وہاں پہ کعبہ ہے، بلکہ اس لیے یاد کی ہے کہ مصطفیٰ وہاں پہ چلتے ہیں۔ اسی کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نبی آپ مکے میں چلتے ہو، اور جب انسان چلتا ہے تو اپنے قدموں پہ چلتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اے نبی آپ کے قدموں کی قسم ہے۔ اور حضور کا قدم کیسا ہے؟ مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبا تیرا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اتنی ہیں مسلمانوں کہ ان کی عظمتوں کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے آپ کے رخ والضحیٰ کی، رخ روشن کی اور زلف معنبر کی۔ پورا قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی تعریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے بھی نعت لکھی، لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ نعت کے اشعار لکھا ہوں، اجازت ہو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ یہاں پر حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں کس طریقے سے حضور کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس پوری کائنات میں خدا کے بعد سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، مگر آج کا یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، آج کا یہ دور ایسا دور ہے کہ طرح طرح سے لوگ عظمت رسول کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ کبھی رسول کی عظمتوں کو گھٹا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ تو جو ذکر اونچا کرنے والی ذات خدا کی ہوگی، اب بتائیے کیا اس ذکر کو کوئی گھٹا سکتا
سکتا ہے اس ذکر کو کوئی کم کر سکتا ہے؟ گھٹانے والے گھٹ جائیں گے، بڑھانے والے بڑھ جائیں گے، مگر ذکر مصطفیٰ کبھی کم نہیں ہوگا، ذکر مصطفیٰ کبھی گھٹ نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں رشتے میں، مگر جب دامن اسلام میں آتے ہیں نا تو ہمیشہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہمیشہ یا نبی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں اور داماد بھی ہیں، مگر ہمیشہ مولا کائنات نے یا رسول اللہ کہا ہے، یا نبی اللہ کہا ہے۔ کتنے کم عقل ہے وہ لوگ جو اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھ دیتے ہیں کہ نبی کا احترام اتنا کرنا چاہیے جتنا تم اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ۔ اب بتائیے مسلمانوں کہ آدمی کبھی کبھی غصے میں اپنے بڑے بھائی کو گالی بھی دے دیتا ہے، اور آج کے زمانے میں تو مار بھی دیا کرتا ہے، مگر یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے نبی کا فقط اتنا احترام کرے جتنا اپنے بڑے بھائی کا کرتا ہے۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک کہ اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ اگر کسی کی عمر 70 سال کی ہوگی تو وہ عبادت کے معاملے میں نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی عمر 63 سال کی تھی۔ ان کم عقلوں کو اتنا نہیں معلوم کہ تم سمجھتے ہو نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں نبی کی غلامی کرنا اللہ کی عبادت ہے، تم سمجھتے ہو تلاوت کرنا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں نبی کی غلامی کرنا حقیقت میں قرآن کی تلاوت ہے۔ تم نمازوں کو عبادت سمجھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حدیثوں کو پڑھا نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی بندگی یہ ہے کہ مسلمان مصطفیٰ کی غلامی کرتا رہے۔ اللہ کو کسی کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی تسبیح و تحلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کائنات کو فقط اس لیے بنایا ہے کہ دنیا والوں کو معلوم پڑ جائے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے مسلمانوں، حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، یہ کیسی نعت لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے اپنے نام کے اوپر آپ کا نام رکھا ہے۔ یہ گفتگو کو بڑے غور سے سننا مسلمانوں۔ حضرت عباس کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنے نام کے اوپر آپ کے نام کو رکھا ہے، اللہ کا نام ہے محمود، آپ کا نام رکھا محمد۔ یہ بڑی نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت عباس نے کہا اللہ کا نام ہے محمود، اس نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمود میں میم ہے، محمد میں میم ہے، محمود میں ہا ہے، محمد میں ہا ہے، پھر محمود میں میم ہے، محمد میں میم ہے، محمود میں واو ہے اور محمد میں واو نہیں ہے۔ یہ حضرت عباس کہتے ہیں، یہ کوئی بریلوی مولوی نہیں کہتا، یہ حضور کے چچا کہتے ہیں، یہ حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے کہ محمود میں واو ہے، محمد میں واو نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے یا رسول اللہ، محمد میں واو اس لیے نہیں ہے کہ واو حروف علت ہے، علت بیماری کو کہتے ہیں، سب سے بڑی بیماری شرک اور کفر کی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کا ماننے والا کافر ہو سکتا ہے، آپ کا ماننے والا کبھی کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت عباس نے کہا۔ اب دیکھیے، اب اس واو کی وضاحت کو دیکھتے ہوئے چلیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کو تو مانیں گے مگر رسول کی رسالت کا انکار کر دیں گے، اور ایمان کے لیے ضروری یہ ہے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے وہ عقیدہ رکھنا جو عقیدہ قرآن کے اندر ہے، جو عقیدہ احادیث طیبات کے اندر ہے، وہ عقیدہ جو عقیدہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے تعلق سے رکھتے ہیں، وہ عقیدہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور حضور کا خود کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو ما کانا وما یکون کا علم دیا ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قیامت تک کی ہر چیز میں تم لوگوں کو بتاؤں گا۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے علم کو اللہ نے میرے اوپر واضح کر دیا ہے، قیامت کے علم کو اللہ نے میرے اوپر ظاہر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بندہ کہے لا الہ الا اللہ، اس وقت تک کہ وہ مسلمان
مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ نبی کی رسالت کو تسلیم کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت تو ہے مگر رسول کی رسالت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقط محمد رسول اللہ کہہ دے تو وہ ایمان والا ہو جائے گا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے اور رسول کی رسالت بھی ہے کہ محمد رسول ہیں۔ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہے۔ جب محمد کو رسول مان رہا ہے تو اللہ کا رسول مان رہا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے مجمع میں نعت پاک پڑھواتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے، رسول اللہ کا عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور درود پاک کو بھی اسی لیے پڑھوایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر درود کا جو حکم دیا ہے، آپ دیکھیں قرآن کریم کی 114 سورت ہے، قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، مگر قرآن کریم میں 700 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو حج کا حکم دیا ہے۔ جتنی چیزیں جن باتوں کا تعلق عبادتوں سے ہے وہ سارے احکام قرآن کے اندر موجود ہے، مگر کوئی بندہ یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، اللہ روزہ رکھتا ہے تم بھی رکھو، اللہ حج کرتا ہے تم بھی کرو، اللہ زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی دو۔ جتنی عبادتوں کا حکم ہے ہر عبادت کے تعلق سے اللہ نے کہا ایمان والو تم پر نماز کو فرض کیا گیا، اے ایمان والو اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، اے ایمان والو ماہ رمضان کا روزہ رکھا کرو، اے ایمان والو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالا کرو، اے ایمان والو تم میں جو صاحب حیثیت و استطاعت ہو وہ حج کیا کرے۔ ساری عبادت کا حکم اللہ نے دیا، مگر جب درود پاک کی بات آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے حکم نہیں دیا ہے، پہلے حکم نہیں دیا ہے، پہلے بتایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر لفظ انا جب آتا ہے، انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک اللہ، اس میں شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمایا انا کہ اے میرے بندے شک نہیں کرنا، اس لیے کہ کلام یہ کلام ربانی ہے، یہ حکم ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے بتا رہا ہے کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے، شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ کس پہ بھیجتے ہیں؟ غیب بتانے والے نبی پر۔ اتنا بتانے کے بعد، اس بات کو ظاہر کرنے کے بعد اب حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے مسلمانوں، مسلمان قرآن پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ صلو تسلیما، درود بھی اور سلام بھی۔ اس لیے خالی درود کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہمیشہ سے اس بات کو جانتا ہے کہ اگر درود کا حکم دوں گا تو میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو محبت رسول میں کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو محبت رسول میں کہیں گے یا نبی سلام علیہ کا، تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اعتراض کریں گے کہ تم اپنے ہندوستان سے مدینے میں سلام کیوں بھیجتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود بھی بھیجنا اور درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجنا۔ درود کے ساتھ سلام کو اس لیے بیان کیا ہے کہ بد عقیدہ بھی نماز میں درود پڑھ لیتے ہیں، بد عقیدہ بھی نماز میں درود پڑھتے ہیں، تو سلام تسلیمہ فرما دیا کہ سلام بھی بھیجنا تاکہ اپنے اور بیگانے میں فرق محسوس ہو جائے، اپنے اور بیگانے کے اندر فرق آ جائے کہ خالی درود نہیں، درود کے ساتھ تمہیں سلام بھی بھیجنا ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اس میں ایک نقطہ اور ہے، اس میں ایک باریکی اور ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ درود و سلام بھیجے گا وہ جو ایمان والا ہوگا، اور درود و سلام کے اوپر اعتراض کرے گا وہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہوگی، جو ظاہر تو مسلمان دکھتا ہوگا مگر حقیقت میں اس کے ایمان کے اندر منافقت ہوگی، اس کے دل کے اندر منافقت ہوگی۔ تو اے مسلمانوں، انہی سے
مانگیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے کہ مصطفیٰ کی محبت ہی حقیقت میں ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو ماننا ہی حقیقت میں خدا کو ماننا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے، محمدن عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ 13 سال تک کے خدا مکے کی گلیوں میں گھومتا رہا مگر مکے والے اسے پہچان نہ سکے۔ یہ ایک انگریز مفکر کا عقیدہ تھا کہ اس نے جب حضور کی زندگی کو دیکھا ہے، اس نے جب حضور کے احوال کو دیکھا ہے تو اس نے حضور کو خدا کہہ دیا۔ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے ہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں خدا کا رسول مانتے ہیں۔ ہم حضور کو بشر کیسا مانتے ہیں؟ ایسا بشر مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جیسا بشر نہ تو پہلے کسی کو پیدا کیا ہے نہ تو بعد میں کبھی کسی کو پیدا کرے گا۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اگر چاہتے ہو دنیا سے مسلمان ہو کر کے جانا تو نبی پاک کی غلامی اپنا لو مسلمانوں، انہیں جانو انہیں مانو، ان کے جاننے اور ماننے میں ہی ایمان کی بقا ہے اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت رسول کے ساتھ ساتھ جو ہے محبت اہل بیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کی محبت ہوگی اور آل نبی کی محبت نہیں ہوگی تو یہ محبت ناقص ہے، یہ محبت ادھوری ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے۔ خدا بند قدوس نے قرآن کے اندر نبی کی آل سے محبت کا حکم دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، محبوب کا محبوب محبوب ہوا کرتا ہے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو وہ تمہارا محبوب ہے، اور تمہارا محبوب جس سے محبت کرنے لگے تم اس سے بھی محبت کرنے لگو گے۔ یہ محبت کا طریقہ ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور ان کے طفیل ان کی آل سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خاتون جنت سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خاتون جنت کی زندگی کے احوال کو ہم نے کل کی گفتگو کے اندر سنا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امت رسول سے محبت کتنی کیا کرتی تھی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تھا، جب آپ اس دار الفانی سے کوچ فرمانے والی تھی، تو آپ نے حضرت مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے شوہر نامدار، جب میرا انتقال ہو جائے، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ حسن و حسین سے محبت کرنا، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بچوں کو مارنا نہیں، اس لیے کہ ماں کی محبت یہ ایک فطرتی بات ہے، اس لیے کہ مولا کائنات بھی حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، مگر وہ ایک فطرتاً آپ نے کہا تھا۔ حضرت خاتون جنت نے حضرت مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب مجھے کفن پہنا دینا تو فلاں جگہ ایک تختی لکھی ہوئی ہے، ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، وہ تحریر میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ بڑی اہم بات ہے مسلمانوں، اس سے حضرت خاتون جنت کا وہ کرم ظاہر ہوتا ہے جو کرم خاتون جنت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر کیا ہے۔ کہا وہ تحریر میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ آپ نے کہا اے فاطمہ بتاؤ اس تحریر میں کیا لکھا ہے؟ پہلے تو آپ منع کرتی ہے، حضرت علی بزد ہوتے ہیں تو سیدہ فرماتی ہے اس تحریر میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نکاح آپ کے ساتھ کیا تو سرکار کائنات نے مہر کے لیے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے فاطمہ یہ بتاؤ میں علی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، مہر کتنا رکھو یا تمہارا مہر کتنا ہو؟ تو میں اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہر بتایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے علی تو منظور ہے مگر مہر مجھے منظور نہیں ہے۔ ابھی میری اور حضور کی گفتگو ہو ہی رہی تھی تو جبریل امین آ جاتی ہے۔ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ فاطمہ سے فرما دیجئے کہ فاطمہ
فاطمہ کا مہر جنت اور جنت کی تمام نعمتیں رکھی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے علی تو منظور ہے مگر یہ مہر بھی منظور نہیں ہے۔ جب میں نے کہا یہ مہر بھی منظور نہیں تو خدا بندے قدوس نے جبریل کو حکم دیا، جبریل میرے نبی سے کہو وہ فاطمہ سے پوچھ لے آخر تم مہر کیا لینا چاہتی ہو۔ جب نبی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی شب و روز آپ اپنی گناہگار امتیوں کے غم میں روتے ہو، میرا مہر یہ ہو کہ آپ کی گناہگار امتیوں کی مغفرت میرا مہر ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو بخش دے گا۔ جب میں نے یہ کہا تو خدا بندے قدوس کی طرف سے ایک تحریر آتی ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا مہر جو ہے وہ امت مصطفیٰ کی مغفرت ہے، امت مصطفیٰ کی نجات ہے۔ وہ چٹھی میرے کفن کے اندر رکھ دینا، یہ خاتون جنت کا کرم امت رسول کے اوپر ہے، یہ خاتون جنت کی مہربانیاں امت رسول کے اوپر ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے دو شہزادے ہیں، ایک امام حسن مجتبیٰ ہے، ایک امام حسین شہید کربلا ہے۔ یہ دونوں شہزادے کیسے شہزادے ہیں مسلمانوں؟ امام حسن کی ولادت جو ہوئی تھی یہ 15 رمضان کو منگل کی شب میں ہوئی تھی۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خبر بھیجائی جاتی ہے کہ فاطمہ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ نبی پاک بہت خوش ہوتے ہیں، خوشی خوشی آشان فاطمہ پہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت اسماء بنت عمیس حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے شہزادے کو یہ زرد کلر کا کپڑا مت پہنایا کرو، یہ پیلے رنگ کا کپڑا مت پہنایا کرو۔ فوراً حضرت اسماء بنت عمیس نے وہ کپڑا اتار کر کے سفید کپڑے میں باندھ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی داہنے کان میں اذان پڑھتے ہیں اور بائیں کان کے اندر اقامت پڑھتے ہیں۔ جب اذان و اقامت ہو جاتی ہے اللہ کے پیارے نبی اپنا مقدس لعاب دہن جو لعاب شفا ہے، جو آب زمزم سے بھی افضل ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لعاب شفا حضرت لعاب دہن حضرت امام حسن مجتبیٰ کو چٹاتے ہیں۔ پھر حضرت علی سے فرماتے ہیں علی تم نے نام کیا سوچا ہے، تم اپنے بچے کا نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا مسلمانوں حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو جو سب سے پہلا تحفہ ملتا ہے وہ نام ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے نام اچھے رکھا کرو، اولاد کے نام بزرگان دین کے نام پر، انبیاء اور صحابہ کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ یہ تو آج کا دور ہے، لوگ لیٹسٹ نام تلاش کرتے ہیں، ایسا نام تلاش کرتے ہیں جو کوئی نہ رکھتا ہو۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی اچھا سی نام بتا دو۔ ارشاد فرمایا ابراہیم رکھ لو، حضرت ابراہیم کا نام ہے۔ کہا نہیں کوئی نیا نام بتا دو۔ وہ نام بتاتے گئے وہ کہتا حضور کوئی نیا نام بتاؤ، وہ میم سے ہونا چاہیے، اس کے ستارے میں میم ہے اور نیا نام ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا منحوس نام رکھ لے، یہ نام کوئی نہیں رکھتا ہے، ایک دم نیا نام ہے، یہ نام رکھتا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں نام کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر پڑھا کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ حضرت مولا علی سے رسول اللہ نے کہا علی تم نے کوئی نام سوچا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ میں اتنی ہمت و مجال کیا کہ میں آپ کے آگے بڑھوں، البتہ سوچنے کی بات ہے، اجازت ہو تو حرب میں نے سوچا تھا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن کے میں اپنے بچے کے نام کے لیے میں حکم خدا کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ جس طریقے سے ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے قرابت داری ہے اسی طریقے سے علی کو آپ سے قرابت داری ہے، اور ہارون کے لڑکے کا نام جو تھا، ہارون کے لڑکے کا نام شبیر تھا، شبیر کا مطلب حسن ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھو، یہ حکم خدا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو حضرت جبریل امین اللہ کا حکم لے کر کے آئے تو آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ 6 دن پر اللہ کے نبی نے امام حسن مجتبیٰ کا عقیقہ کروایا اور آپ کے سر کے بال کو اتار کر کے اس کے وزن کے مطابق چاندی گربہ و مساکین
مساکین کے اندر آپ نے صدقہ کیا. یہ تو امام حسن مجتبی ہے. امام حسن مجتبی وہ ہے مسلمانوں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور بعض صحابہ کرام اس کو روایت کرتے ہیں کہ سر سے لے کے سینے تک کے حسن رسول اللہ کے مشابہ تھے اور سینے سے لے کر کے پیر تک کے حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے. حضرت امام حسن سے حضور اتنی محبت کرتے تھے کہ جب مسجد نبوی شریف کے اندر حضور ہوتے, امام حسن حضور کی گود میں ہوتے, تو حضرت امام حسن مجتبی اپنی انگلیاں حضور کے مقدس ریشے مبارک میں ڈال دیتے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لسان پاک حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. حضرت امام حسن سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب حضور نماز پڑھا کرتے تھے امام حسن پشت انور پہ آ جاتے. جب تک کہ امام حسن حضور کی پشت مبارک پہ ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور حالت قیام میں ہوتے, امام حسن پیچھے سے آگے آتے تو حضور کے دونوں قدموں پاک سے نکل کے آگے ہو جاتے, کبھی آگے سے پیچھے آتے, کبھی پیچھے سے آگے جاتے. حالت نماز میں حضور ہوتے امام حسن اس طریقے سے کیا کرتے. اب یہاں پہ نقطے کی ایک بات اور عرض کرتا ہوں میں, چلو مسلمانوں, یہ فتنوں کا دور کہ آپ نے سنا بھی ہوگا, کہنے والے کہتے بھی ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب بتائیے مسلمانوں, جانے نماز حضور ہے. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ اے بندے خدا, اے دیوانے بندے خدا, تو نماز اس شان کے ساتھ پڑھا کر کہ جب تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکے تو دل کو مصطفیٰ کے روضے پہ جھکا دیا کر. یہ حقیقت میں نماز ہے کہ تیرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے, اس لیے کہ سر بندگی کے لیے دیا گیا ہے اور دل غلامی کے لیے دیا گیا ہے. غلامی کیسی کرنی چاہیے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تو دل غلامی کے لیے ہے, دل سے مصطفیٰ کی غلامی کی جاتی ہے. تو سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کر کے تو خدا کی عبادت کر اور دل کو مصطفیٰ کے روضے پہ جھکا کر کے تو مصطفیٰ کی غلامی کیا کر. تو آپ دیکھیں کہنے والے کہہ تو دیتے ہیں, لکھنے والے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں. اب یہ حدیث پاک جس کو صحابہ نے روایت کیا ہے, جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور سجدے کے اندر ہے, امام حسن پشت پہ آ جاتے ہیں. کیا امام حسن نبی ہے؟ امام حسن نبی نہیں ہے, نبی کے نواسے ہیں. جب نانا نواسے کے خیال سے اپنے سجدے کو لمبا کر دے تو نانا کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے, اور جب امتی نبی کا تصور اپنی نماز کے اندر کر لے تو امتی کی نماز کیسے فاسد ہو سکتی ہے؟ یہی نہیں مسلمانوں, بدر کا جب مارکا ہوا تھا نا, جب جنگ بدر ہوئی تھی, جنگ بدر اپنے اختتام کو پہنچی تھی, غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے نبی نماز کی امامت فرما رہے تھے. حالت نماز میں مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے. جب نماز کی حالت میں مسکرانے لگے, صحابہ دیکھ رہے حضور مسکرا رہے ہیں, نماز مکمل ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت نبی رحمت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ صحابہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھ کو دیکھ رہے تھے, تم نے نماز کے اندر شرک کر دیا, تم نے اپنی نماز کو خراب کر دیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. ابھی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے, پہلی صف کے اندر جو ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ امام کا چہرہ دیکھنے کے لیے کتنا گھومنا پڑے گا یا کتنا آگے بڑھنا پڑے گا. یہ ہر پہلی صف والا جانتا ہے کہ ایک صف آگے امام مصلیوں سے ہوتا ہے تو امام کا چہرہ مصلی کو دکھتا نہیں ہے کہ امام ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے. صحابہ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے پیارے نبی نماز میں مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھ بھی لیا یا رسول اللہ نماز میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر نماز میں خیال رسول غلط ہوتا تو اللہ کے نبی اصلاح کر دیتے, اللہ کے نبی منع فرما دیتے, مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اے میرے غلاموں تمہاری نماز ویسی تو ہے نہیں کہ قبول ہو سکے, مگر اگر تمہاری نمازوں کے اندر تم اپنے نبی کا تصور کر لو گے, تم اپنے نبی کا خیال کر لو گے تو تمہارے نبی کے تصور و خیال کی برکت سے اللہ تمہارے سجدے کو قبول کرے گا, اللہ تمہاری تسبیحات کو قبول کرے گا. جب صحابہ نے پوچھا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جبریل کی حالت پہ مسکرا رہا تھا. صحابہ نے کہا حضور واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب جنگ بدر ہوئی تھی حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت لے کر کے آئے تھے جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے. جنگ ختم ہو
ہوئی، جبریل فرشتوں کو لے کر کے چلے گئے، جب آسمان پہ پہنچے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا گیا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے بار الہ جنگ بدر سے آ رہا ہو۔ خدا نے پوچھ لیا جبریل آ تو رہے ہو، بتاؤ میرے نبی سے اجازت لے کر کے آئے ہو؟ کہتے نہیں بار الہ میں نے اجازت تو لی نہیں، حکم خدا ہوتا ہے، جاؤ پہلے میرے نبی سے اجازت لو، ان کی اجازت ملے گی تو آسمان کا دروازہ کھلے گا۔ کتنی لطیف بات ہے مسلمانوں، وہ جبریل جو آئے خدا کی مرضی سے تھے، مگر اب جانا انہیں مصطفیٰ کی مرضی سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے اجازت لے رہے تھے، اسی وجہ سے مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ تو معلوم کیا ہوا مسلمانوں، نماز حقیقت میں نماز وہی ہے جو نماز رسول کی تعظیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جو نماز رسول کی محبت اور رسول کی غلامی کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو قرآن سمجھنے والا جانتا ہے نا۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر اگر آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز کے اندر وہ کہے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں اس کو خیال تو آ جائے گا قد جاءکم من اللہ کہ بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا۔ وہ نور کون ہے؟ نور مصطفیٰ کے، نور مصطفیٰ ہے۔ آدمی جب نماز پڑھے گا، نماز کے اندر کہے گا الم نشرح لک صدرک، اس میں نبی کا خیال آ جائے گا کہ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو خوشادہ کر دیا، ہم نے آپ کے اوپر سے بوجھ کو نکال دیا۔ اور جب آدمی نماز پڑھے گا، نماز کے اندر کہے گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو ظاہر سی بات اس کو خیال آئے گا کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قسم ہے شیر مکہ کی کہ وہاں تم چلا کرتے ہو۔ جب آدمی نماز میں کہے گا والضحی واللیل اذا سجا، اسے رخ مصطفیٰ کا خیال آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی رخ مصطفیٰ کی قسم یاد فرما رہا ہے، زلف معمر کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کے اندر آیتوں کو ایسی نازل کیا ہے کہ نہ چاہ کے بھی تمہیں نبی کا تصور کرنا پڑے گا، نہ چاہ کے بھی تمہیں نبی کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ حالت نماز میں اگر حضور سجدے میں ہو، پشت انور پہ بیٹھ جائیں تو اللہ کے نبی تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں۔ کیوں بڑھاتے ہیں؟ کہ اگر سجدے سے میں اٹھ جاؤں میرا بیٹا گرے گا، اسے چوٹ آ جائے گی۔ اتنی تکلیف بھی حضور کو گوارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ سرکار کے پہلو میں منبر پہ جلوہ کرتے، اللہ کے نبی ایک رخ صحابہ کو دیکھتے، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کو دیکھتے، ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھتے اور پھر حسن مجتبیٰ کو دیکھتے۔ ارشاد فرماتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا شہزادہ حسن جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ حضرت امام حسن کے تعلق سے نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میری قوم کا سردار ہے، اور دو بڑے گروہ کے اندر یہ صلح کروانے والا ہے، دو بڑے گروہ کے اندر یہ صلح کروانے والا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے فضائل اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں۔ 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیا ہے، جبکہ آپ سخی اتنے تھے کہ سالانہ 1 لاکھ روپیہ وہ راہ خدا کے اندر خرچ کیا کرتے تھے، غربا و مساکین کی مدد کیا کرتے تھے، مگر اس کے بعد بھی جب حج کی بات آتی تو پیدل 25 مرتبہ آپ نے حج کیا تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حسن تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں عمدہ سواری کے اوپر بیٹھ کر کے جاؤں، اس لیے میں پیدل حج کے لیے جاتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہے مسلمانوں۔ اور پھر امام حسین شہید کربلا، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے شہزادے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کی ولادت 5 شعبان کو ہوئی تھی۔ ان کی ولادت سے پہلے حضور کی چچی حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب بڑا عجیب خواب تھا۔ آپ نے وہ خواب دیکھا، ڈری ڈری حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ بڑا بھیانک اور خطرناک خواب میں نے دیکھا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس خواب کو سنا تو میرے آقا ارشاد فرماتے چچی یہ خواب تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ کس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بچے کی ولادت ہوگی جو تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اور پھر 5 شعبان کو یہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے، خاتون جنت کے مکان پر حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، جب آپ اس دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بھی ولادت کی اطلاع دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، آپ کے داہنے کان میں اذان پڑھتے ہیں، بائیں کان میں اقامت پڑھتے ہیں اور بحکم خدا آپ کا نام حسین رکھتے ہیں، اور چھٹے دن پر آپ کا عقیقہ کروایا جاتا ہے۔ جب 6 دن کے آپ ہوتے ہیں آپ کا عقیقہ کروایا جاتا ہے۔ امام حسن و حسین وہ ہے مسلمانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی کچھ فضیلتیں الگ الگ ہے اور کچھ فضیلتیں ایسی ہے کہ جو ان دونوں کی فضیلت کو اللہ کے پیارے رسول نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سواری کے لیے حضرت امام حسن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پہ بٹھال کر کے لے کر کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ صحابی نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کے دوش مبارک کے اوپر امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابی نے کہا بیٹے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ جب آپ نے اتنا کہا تو میرے آقا فرماتے ہیں سواری تو اچھی ہے، تھوڑا سوار کو بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ امام حسن مجتبی بہت خوبصورت تھے، بڑی شیریں لسان تھے، بڑا میٹھا کلام کیا کرتے تھے۔ آپ کا کلام ایسا تھا کہ جب آپ کلام کرتے تھے تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ سلسلہ کلام منقطع نہ ہو، آپ مسلسل بولتے چلے جائیں تاکہ لوگ آپ کی بات سنتے رہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی وہ ہے۔ اور جب امام حسین کی بات آتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن و حسین کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت رکھنا۔ امام حسن حسین کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام حسن و حسین کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے میرے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے دونوں شہزادے دو پھول ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے مکان پہ تشریف لاتے تو فرماتے میرے شہزادوں کو لاؤ۔ حسن و حسین کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، اللہ کے رسول ان کی پیشانی کو چومتے اور انہیں سونگھا کرتے تھے کہ جیسے پھول کو سونگھا جاتا ہے کہ یہ جنتی پھول ہیں اور ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے، ان سے جنت کی مہک آیا کرتی ہے۔ حسن و حسین وہ ہے مسلمانوں کہ ان کی عظمتوں کو کما حق کہو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مگر دیکھیے مسلمانوں حضرت امام حسین کی حسن کی عمر مبارک تقریباً 7 سال کی تھی اور امام حسین کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کی تھی، کم و بیش کچھ کم زیادہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جب تشریف لے جانے والے تھے تو سیدہ دونوں شہزادوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ اپنی میراث میرے بچوں کو عطا فرما دے، اپنی وراثت میرے بچوں کو عطا فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن کو اپنا علم اپنی ہیبت دیتا ہوں، حسین کو اپنی رضا صبر و بہادری دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے کتنی محبت فرماتے تھے اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے، ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے عالم بچپنے میں آپس میں کشتی لڑ رہے تھے۔ جب یہ دونوں شہزادے آپس میں کھیلا کرتے تھے اللہ کے نبی ان کے کھیل کو دیکھ دیکھ کے مسکراتے تھے، ان کے کھیل کو دیکھ دیکھ کے تبسم فرمایا کرتے تھے۔ یہ دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن حسین کو پکڑ لو، حسن حسین کو پکڑ لو۔ جب آپ نے فرمایا تو سیدہ عرض کرتی یا رسول اللہ حسن بڑے ہیں، آپ حسن سے کہتے ہو حسین کو پکڑ لو، تو ارشاد فرماتے کیوں نہ کہوں، وہ دیکھو جبریل ہے جو کہتے حسین حسن کو پکڑ لو، جبریل حسین کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ کیا مقام ہے مسلمانوں، یہ کیا عظمتیں ہیں مسلمانوں کہ اس کو کما حق کہو ہم کیسے بیان کریں، جو ہماری زبان قاصر ہے حسنین کریمین کے فضائل اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، ان دونوں نے ایک مرتبہ ایک تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد اب دونوں بھائی آپس میں بات کرتے ہیں کہ میرا لکھا ہوا اچھا ہے، میرا لکھا ہوا اچھا ہے۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، بچے جب لکھتے ہیں امی دیکھو کیسا میں نے لکھا، ابو دیکھو کیسا میں نے لکھا، وہ
اپنی لکھاوٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ حسن و حسین نے بھی لکھا، لکھنے کے بعد سیدہ کے پاس آتے ہیں، امی بتاؤ ہم نے کیسا لکھا ہے؟ اب سیدہ اس خیال سے اگر حسن کی تحریر کو کہوں اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے، حسین کی تحریر کو کہوں اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے، کہا اپنے بابا سے فیصلہ کروا لو۔ مولا علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت علی نے بھی اسی خیال سے کہا اپنے نانا سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ اب نانا کی بارگاہ میں آتے ہیں، نانا جان بتائیے کس کی تحریر اچھی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں کی تحریر دیکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں آپ دونوں کی تحریر کا فیصلہ خدا بندے کو دوش کرے گا۔ حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ایک سیب جنت کا ہے، اللہ نے دے کے بھیجا ہے اور حکم ہوا ہے کہ یہ سیب جس کی تحریر پہ گرے اس کی تحریر اچھی ہے۔ دونوں شہزادوں کی تحریر زمین پہ رکھی گئی، حضرت جبریل نے سیب کو پھینکا کہ کسی ایک کی تحریر پہ گر جائے، حکم خدا ہوتا ہے، سیب دو ٹکڑے ہوتا ہے، ایک حسن کی تحریر پہ گرتا ہے، ایک حسین کی تحریر پہ گرتا ہے، اور خدا کی قدرت فیصلہ کرتی ہے حسن تم نے لکھا بہت اچھا لکھا ہو، حسین تم نے لکھا وہ بھی بہت اچھا ہے، تم دونوں کی تحریر اچھی ہو اس لیے کہ تم بے مثال رسول کے نواسے ہو، جب تمہارے نانا بے مثال ہے تم نواسے بھی بے مثال ہو۔ اچھا دیکھیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین شہید کربلا کو ذہانت کیسی عطا فرمائی تھی، علم کیسا عطا فرمایا تھا۔ عالم بچپنے میں ہی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے نانا جان کچھ فضیلتیں ایسی میری ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے، ذرا غور کرو مسلمانوں۔ امام حسین کہتے ہیں نانا جان کچھ فضیلتیں ایسی ہے جو مجھ کو حاصل ہے مگر آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے بیٹا حسین بتاؤ وہ فضیلت کیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے آپ کو حاصل نہیں؟ پوری کائنات کو جتنا جو کچھ ملا ہے وہ در رسول سے ملا ہے، رسول اللہ کے صدقے ملا ہے۔ اے حسین بتاؤ وہ کیا فضیلت ہے جو تمہیں ہے مجھ کو نہیں ہے؟ عرض کرتے نانا جان میری امی خاتون جنت ہے، آپ کی امی خاتون جنت نہیں ہے، میری امی نبی کی بیٹی ہے، آپ کی امی نبی کی بیٹی نہیں ہے، میرے ابو شیر خدا ہے، آپ کے ابو شیر خدا نہیں ہے، میرے ابو داماد پیمبر ہے، آپ کے ابو داماد پیمبر نہیں ہے، اور میرے نانا جو ہے وہ امام الانبیاء ہے، میرے نانا تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کے نانا تمام انبیاء کے سردار نہیں ہے۔ یہ امام حسین کی ذہانت ہے مسلمانوں، یہ امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہانت عطا فرمائی ہے۔ یہی نہیں مسلمانوں، اس طریقے کی بہت ساری مثالیں اور فضائل جو ہیں آپ لوگوں کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ عالم بچپنے میں ہی حسن و حسین گھر سے کہیں چلے گئے، اب کھیلتے کھیلتے چلے گئے، کافی دیر ہو گئی گھر لوٹے نہیں، سیدہ پریشان ہو گئی کہ دونوں شہزادے کہاں چلے گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی، حسن و حسین دکھ نہیں رہے، اب تک کہ وہ گھر لوٹے نہیں، اب نواسوں کی گم شدگی اور نواسے مل نہیں رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اب نواسوں کی جستجو میں نکلتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، حضرت امام حسن و حسین فلاں جگہ ایک درخت کے نیچے ہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے۔ میرے آقا جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک فرشتہ زمین پہ اپنا ایک بازو بچھایا ہوا ہے اور دوسرے بازو سے حسن و حسین کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، حسن و حسین کے اوپر سایہ، یہ مقام حسنین کریمین ہے مسلمانوں۔ اللہ نے وہ بلندی آپ لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو ایک ہرن کا بچہ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس وقت امام حسن حضور کی بارگاہ میں تھے، ہرن کا چھوٹا سی بچہ تھا، اللہ کے نبی نے وہ ہرن کا بچہ حضرت امام حسن کو عطا فرما دیا۔ امام حسن اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے، جب امام حسین نے دیکھا پوچھا بھیا کہاں سے لائے؟ کہا نانا جان نے دیا ہے۔ اب دوڑے دوڑے امام حسین بھی حضور کی بارگاہ میں آئے کہ نانا مجھے بھی ہرن کا ایک بچہ چاہیے۔ اللہ کے نبی بہت بہلاتے ہیں، اللہ کے نبی بہلاتے ہیں، اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں۔ اب بچپنے کے عالم میں امام حسین بصیر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب تھا کہ حسین رونے لگتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے، اسی وقت ہرن اپنا دوسرا بچہ لے کر کے آ جاتی ہے اور حالت زبان سے کہتی یا رسول اللہ میرے ایک بچے کو ایک بدو نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، بحکم خدا میں دوسرا بچہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں، اسے حسین کو دے دو۔ ان کی
آنکھ سے آنسو نہ گرے، وہ رونے نہ پائے۔ یہ مقام حسین ہے مسلمانوں، یہ مقام حسن مجتبیٰ ہے کہ جن کی ادنا بھی تکلیف کو، ادنا سی تکلیف کو اللہ منظور نہیں کرتا ہے، مصطفیٰ پیارے بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے میں حسنین کریمین بھی تھے، اچانک رونے کی آواز آئی، میرے آقا قریب آتے ہیں، فرماتے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ عرض کرتی یا رسول اللہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ کی نبی نے ندا لگائی، آواز دی کہ قافلے میں کسی کے پاس پانی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ پانی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی امام حسن کو لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگانے کے بعد اپنی مقدس زبان کو، وہ زبان وہ دہن مبارک کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہ وہ لسان مصطفیٰ مسلمانوں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ کی لسان ہے، مگر حقیقت میں دہن مصطفیٰ میں اللہ کی قدرت بولتی ہے مسلمانوں۔ اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی وہ مقدس لسان کو امام حسن مجتبیٰ کے منہ میں ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر امام حسن اس کو چوستے ہیں، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، سو جاتے ہیں اطمینان سے۔ پھر امام حسین کو لیتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کے دہن مبارک میں اپنی مقدس زبان کو چساتے ہیں، آپ کو بھی راحت ملتی ہے، آپ بھی اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے مصطفیٰ اپنے سینے سے لگا کر کے اپنی مقدس زبان چسا رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے مسلمانوں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنی مقدس زبان اس لیے چساتے ہیں کہ ان کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں پیدا ہو جائے کہ جب 6 مہینہ مسند خلافت کو سنبھالنے کے بعد جب آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کریں گے تو مسلمان آپ کو کہیں گے، کہنے والے آپ کو کہیں گے آپ آریت المسلمین ہے، مسلمانوں کو ظالموں کے حوالے آپ نے کر دیا، لوگ کہیں گے آپ نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، اور پھر آپ کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں پہ آپ کو صبر و تحمل حاصل ہو، اس لیے اللہ کے نبی اپنی مقدس زبان آپ کو چسا رہے ہیں۔ امام حسین کو کیوں چساتے ہیں؟ اس لیے کہ غیب داں نبی جان رہے تھے کہ کل کربلا کے میدان میں کیا کچھ ہونے والا ہے، تو آپ کو صبر اور صبر کے اوپر استقامت ملے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو سینے سے لگا کر کے لسان مبارک چساتے۔ امام حسین کون ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل حضور کی چچی فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم کے وصال پر ہی حضرت ابراہیم جب وفات پائے تھے اسی وقت انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ کا نزول کا وقت وہی ہے، آپ کے وصال کے وقت یہ نازل، آپ کے وصال کے بعد یہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم بیٹھے تھے، ایک طرف حضرت امام حسین بیٹھے تھے، ایک بیٹا ایک نواسا ہے، ایک بیٹا ایک نواسا ہے، اور دونوں شہزادے سے نبی محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ حکم خدا یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے ایک وقت میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک شہزادے کی وفات ہونی ہے، کسی ایک شہزادے کو آپ کو قربان کرنا ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اب کیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عظمتوں پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر حسین قربان ہو جاتے ہیں، حسین وفات پا جاتے ہیں تو فاطمہ کا دل بھی ٹوٹے گا، اذیت اس کو بھی ہوگی، مجھے بھی اذیت ہوگی، علی کو بھی اذیت ہوگی، اور اگر میرے بیٹے کی وفات ابراہیم کی وفات ہوتی ہے تو تنہا اذیت مجھ کو ہونے والی ہے۔ ارشاد فرمایا ابراہیم کو لے جاؤ، ابراہیم کی وفات ہو جائے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد جب امام حسین حضور کی بارگاہ میں آتے تو اللہ کے نبی فرماتے حسین میرا وہ شہزادہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، حسین میرا وہ شہزادہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہ ساری چیزیں تو ہے مسلمانوں۔ جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور جب اس حدیث کے اوپر غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ وہ غیب دار رسول جن سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے حسین اعظم کے اوپر
اوپر اپنے بیٹے کو پہلے قربان اس لیے کیا ہے کہ کل کربلا کے اندر حسین اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. کربلا کی تمام مصیبتوں کو مصطفیٰ پیارے دیکھ رہے تھے, کربلا کی تمام اذیتوں کو مصطفیٰ پیارے دیکھ رہے تھے. اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو اپنے نواسے کے اوپر قربان کر دیا. یہی نہیں مسلمانوں, حسنین کریمین کی ذات کو ذات ہے مسلمانوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے. حضرت ام الفضل جو حضور کی چچی ہے وہ ارشاد فرماتی ہے اللہ کے نبی محبت فرما رہے تھے, اچانک چشمان مبارک سے موتیوں سے بہتر آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. جب آنسو ٹپکنے لگتے میں نے کہا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے, کس غم میں رو رہے ہو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے مجھ سے یہ پیغام دیا ہے, اب مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین جس سے میں محبت کر رہا ہوں, ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری امت کے لوگ, میرا کلمہ پڑھنے والے 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد اسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے. اور حضرت جبریل نے وہاں کی مٹی بھی مجھ کو دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو عطا فرماتے ہیں. اور ارشاد فرماتے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے مسلمانوں, اس حدیث کے اندر ایک نقطہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو کہ اس وقت حضرت ام المؤمنین حضرت اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی چچی حضرت ام الفضل موجود تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی بیوی جو ہے زوجہ محترمہ ام سلمہ بھی تھی اور بھی ازواج مطہرات تھی جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب حیات تھے. مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی مٹی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے, علماء کہتے ہیں کہ غیب دار رسول کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ جب واقعہ کربلا ہوگا چچی وفات پا جائے گی, عائشہ وفات پا جائے گی, جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب وفات پا جائیں گے, ایک ہی زوجہ محترمہ حیات رہنے والی ہے, وہ حضرت ام سلمہ حیات رہنے والی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی عطا فرمائی. یہ رسول اللہ کا غیب ہے. اسی لیے کہتا ہوں سرکار حافظ ملت نے جو کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. اگر حضور کی حدیث کو حضور کی محبت کے ساتھ پڑھو گے نا مسلمانوں, ایسا لگے گا اللہ نے علم کا دروازہ کھول دیا ہے, حدیثیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گی. رسول کی عظمتوں کو اگر پڑھنا ہو تو پہلے محبت رسول دل کے اندر پیدا کرو. حسنین کریمین کے فضائل بے حساب و بے شمار ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ مولائے کائنات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے تھے اور آپ خلفائے راشدین کے اندر ہے اور خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ آپ ہے. 6 مہینہ مسند خلافت پر آپ فائز تھے اور پھر آپ نے مسلمانوں کے اندر اختلاف نہ ہو اور 2 مسلمانوں کا گروہ آپس میں نہ لڑے, اس لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے کوفہ سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں اور پھر پوری زندگی مدینے کے اندر قیام پذیر رہے. کچھ شرائط پر آپ نے مسند خلافت سے دستبرداری اختیار کی تھی. جب آپ مدینہ آتے ہیں آپ دیکھیں مسلمانوں, امام حسن و حسین ان کے اندر زہد بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, پرہیزگاری بھی ہے, سب کچھ ان کے اندر موجود ہے. امام حسین کتنے خوبصورت ہے, اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ اندھیرے میں اپنے مکان کے اندر بیٹھتے تھے نا تو آپ کے دونوں گال اتنے روشن تھے کہ آپ کے گال کی روشنی سے دیوار روشن ہو جایا کرتی تھی. اور ہو کیوں نہ مسلمانوں کہ نور والے نانا کے نواسے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کہ آج بھی جو سید ہے ہمارا یقین ہے کہ وہ بچہ نور ہے, دنیا کچھ بھی کہے, اس لیے کہ وہ سید ہے. اتنے زمانے کے بعد بھی آج ہم انہیں نور مانتے ہیں. امام حسین تو ایک دم قریب کے, گود میں کھیلنے والے, کندھوں پہ بیٹھنے والے, زلف معمر کے ساتھ کھیلنے والے, نانا سجدے میں چلے جائے تو پشت انور پہ بیٹھ جانے والے, تو وہ نور کیوں نہ ہو مسلمانوں. حضرت امام حسن مجتبی, حضرت امام حسین شہید کربلا اور حضرت عبداللہ بن جعفر یہ تینوں نکلے تھے حج کے لیے. اب راستے میں جس اونٹ کے اوپر ان کے ساز و سامان تھے وہ اونٹ کہیں
کھو گیا، اب کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ قریب میں ایک جھوپڑی تھی، امام حسن جھوپڑی میں پوچھتے ہیں، ایک بڑھیا ضعیفہ خاتون تھی، آپ نے کہا کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا ہاں، بکری کا دودھ نکال کے اس نے دے دیا، تینوں شہزادوں نے پی لیا۔ پھر امام حسن نے کہا کیا کھانے کو کچھ ہے؟ اس بڑی خاتون نے اپنی بکری کو ذبح کیا، اسے پکا کر کے پیش کر دیا، تینوں شہزادے کھا لیتے ہیں۔ جب یہ روانہ ہونے لگے، امام حسن نے کہا کہ ضعیفہ بوڑھی خاتون، ابھی تو ہم سفر کے اندر ہے، مگر جب کبھی تم مدینہ آنا تو آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا، اس احسان کا بدلہ ہم تجھ کو دینے والے ہیں، اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ اب یہ چلے گئے حج کے لیے، حج سے فارغ ہو کے مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ بڈھی کا بڈھا جب آتا ہے تو بہت ناراض ہوتا ہے کہ مسافروں کو تو نے اپنی بکری کھلا دی، اب ہمارا گزر بسر کیسا ہوگا؟ اب ان لوگوں پہ اوپر مفلسی آتی ہے، ان کے اوپر غربت آتی ہے، تو یہ دونوں بوڑھی بوڑھا مدینہ آتے ہیں کہ کچھ کام کر کے کچھ روپیے پیسے جمع کر لیں گے۔ وہ بوڑھی مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہی تھی، امام حسن مجتبیٰ نے دیکھ لیا، پہچان لیا، جا کر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، کہا ضعیفہ مجھ کو پہچانتی ہو؟ اس نے دیکھا، کہا نہیں میں نہیں پہچانتی۔ ارشاد فرمایا فلاں موقع پہ ہم تیرے گھر آئے تھے، ہم تین تھے، تو نے اپنی بکری کھلائی تھی۔ کہا ہاں ہاں یاد آیا، پہچان لیا۔ حضرت امام حسن اس بوڑھی کو اپنے مکان پہ لے کے آتے ہیں، 1000 بکری عنایت فرماتے ہیں، 1000 دینار عنایت فرماتے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں اس کو لے جاؤ حسین کے پاس۔ اب آپ کا غلام اس بوڑھی خاتون کو امام حسین کے پاس لے کر کے جاتا ہے، تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن نے کیا دیا؟ بوڑھی کہتی 1000 بکری اور 1000 دینار دیا۔ امام حسین نے بھی 1000 بکری عطا فرمائی، 1000 دینار عطا فرمایا، اور اپنے غلام کو دیا کہ اسے عبداللہ بن جعفر کے پاس لے کر کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حسنین کریمین کے چچیرے بھائی تھے۔ جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ بوڑھی نے کہا 1000 دیا، اب 2000 بکری میرے پاس ہے، 2000 درہم میرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہے 2000 بکری اور 2000 دینار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سخاوت ہے رسول اللہ کے شہزادوں کی، یہ سخاوت ہے رسول اللہ کے گھرانے کی، کہ رسول اللہ کا گھرانہ وہ ہے تو خود تو بھوکے رہتے ہیں مگر ہمیشہ بھوکوں کو کھلاتے ہیں، شکم پہ پتھر تو باندھ لیتے ہیں مگر آنے والا ان کے دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا تھا۔ آپ کی شہادت کے معاملے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں کس طریقے سے ہے کہ پہلے آپ کو جو زہر دیا گیا تھا وہ زہر گوشت کے اندر ملا کر کے دیا گیا تھا، زہر کا اثر آپ کے اوپر ہوا، پوری رات بے چینی وہ بے قراری رہی۔ آپ روضہ رسول پہ آتے ہیں اور در مصطفیٰ پہ لوٹتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ کو شفا مل جاتی ہے، صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ کھجور کے اندر زہر ملا کر کے آپ کو دیا گیا تھا، 7 کھجوریں آپ کھاتے ہیں، آپ کو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، آپ اسی وقت امام حسین کے مکان پہ آ جاتے ہیں، پھر روضہ رسول اللہ پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہ دعا کی جاتی ہے اور وہاں کی خاک سینے پہ لگاتے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تھا تو تیسری مرتبہ زہر اس طریقے سے دیا گیا، جو پانی کی سرائی ہوتی ہے وہ پانی کی سرائی کے اندر ہیرے کی کنی کے اندر زہر ملا کر کے وہ آپ کی سرائی کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے مکان کے اندر آرام کر رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا، عالم خواب میں مصطفیٰ پیارے کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا، سیدہ خاتون جنت کو دیکھا، اور خواب میں ہی آپ کو بشارت دے دی گئی۔ آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اپنی بہن سیدہ زینب کو پکارتے ہیں اور بتاتے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، ایسا کرو پانی لاؤ میں وضو کر لو، پانی لاؤ میں وضو کر لو۔ سیدہ زینب پانی لانے کے لیے جاتی ہے، آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اسی پیاس کی شدت میں آپ وہ سرائی اٹھا کر کے اس کا پانی پی لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ پانی پیتے ہیں تو ہیرے کی کنی کے اندر زہر ملا ہوا تھا، حضرت حسن مجتبیٰ کے گلے سے جب پانی اترتا ہے ایک آہاں نکلتی ہے، اور فرماتے ہیں ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے جو ہے اب پاخانے کے مقام سے نکلے تھے تو 100 ٹکڑے آپ کے جو ہے آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل گئے تھے۔ جب آپ جو ہے آپ کے جگرے کٹ کٹ کے نکلنے لگے، امام حسین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کے سبب پوچھتے ہیں۔ لوگوں کا گمان یہ ہے، لوگ ایک قیاس کرتے ہیں، اب قیاس کرنے والے کوئی حضرت امیر
امیر معاویہ کی طرف اعتراض کرتا ہے کہ زہر دینے کے اندر حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ تھا، کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، مگر یاد رکھنا مسلمانوں یہ سب قیاس ہے، یہ سب کہی سنی باتیں ہیں، اور حقیقت میں حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے بہت پوچھا تھا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے منع کر دیا تھا، اب بتانے سے منع کر دیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں یہ فتنوں کا دور، آج کے دور کے اندر شیعہ قوم جو ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کر رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اور صحابہ کرام کے تعلق سے نامعلوم کتنی باتیں کیا کرتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ کے باپ جو ہے ابو سفیان یہ بھی صحابی ہے، اس لیے کہ مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے وقت، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ بھی مسلمان ہو کر کے دامن اسلام کے اندر آ گئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اور کاتب وحی الہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ امیر معاویہ کو پروردگار ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر ہی قائم رکھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ امیر معاویہ کو قرآن کا، کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما۔ تو یقین مانو مسلمانوں کہ رسول اللہ نے دعا فرمائی تو وہ انسان غلط کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ شیعہ قوم کی بدماشی ہے جو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اتنا الٹا کہتے ہیں۔ عام اجمالی طور پر جو فضیلت صحابہ کرام کو حاصل ہے وہی فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کو زہر کس نے دیا اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے اور حقیقت حال سے کسی کو آگاہی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے آپ کی شہادت بھی آپ کی بچپنے میں ہی مشہور ہو چکی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شہادت کی بشارت اور آپ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپنے میں ہی دے دی تھی۔ مگر یہاں پہ نکتے کی ایک بات یہ ہے مسلمانوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا یقین کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صاحب اختیار ہے، ہمارا یقین کیا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار اتنا کہ اللہ کے نبی لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دافع بلا ہے، شافع امراض ہے، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور جانتے تھے کہ کربلا کے اندر نواسی پہ اتنا ظلم و ستم ہونے والا ہے تو آپ نے اس بلا کو ٹالا کیوں نہیں، آپ نے اس مصیبت کو ٹالا کیوں نہیں؟ تو اے مسلمانوں حقیقت یہ تھی مسلمانوں کہ ایک خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا اسماعیل کی قربانی کا، مگر آپ کی قربانی آپ کا فدیہ جو ہے دمبا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک خواب حضرت عبد المطلب نے دیکھا تھا جو حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قربانی کا، تو آپ کا فدیہ 100 اونٹ ہوا تھا۔ اس خواب کی تعمیر اور جو ہے کربلا کے میدان کے اندر پوری ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر دعا فرما دیتے ہمارا یقین ہے کہ وہ مصیبت ٹل جاتی، اگر حضور دعا فرما دیتے تو مصیبت ٹل جاتی۔ تو راہ دین پہ چلنے والے کو صبر کا پیغام کہاں سے ملتا، راہ دین پہ چلنے والے کو استقامت کا پیغام کہاں سے ملتا، راہ دین پہ چلنے والے کو یہ سبق کیسے ملتا کہ جب تم دین کی راہ پہ چلو گے تو تمہارے راستے میں مشکلیں آنے والی ہے، تمہارے راستے میں پریشانیاں آنے والی ہے، تمہارے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے۔ جب تم مصیبت زدہ ہو جانا، جب تم پریشان ہو جانا تو دل چھوٹا کرنے سے پہلے کربلا دیکھ لینا، دل چھوٹا کرنے سے پہلے امام حسین کی قربانی دیکھ لینا۔ جب تم ان کی قربانی کو دیکھو گے تمہارے اندر صبر آ جائے گا، تمہارے اندر استقامت آ جائے گی اور تم راہ دین کے اوپر قائم رہو گے۔ اور دوسری ایک بات یہ مسلمانوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب استقامت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ دین پر جب چلنا ہو تو اختیار کے ساتھ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، کرامت کے ساتھ استقامت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اے مسلمانوں امام حسن و حسین کا مقام وہ ہے کہ حسنین کے نالین پر دو نین تصدق، حسنین کے نالین پر دو نین تصدق۔ یہ دو نین کیا چیز ہے؟ کونین تصدق۔ اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کے